بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو مسا کن چیز سے ٹوٹتا ہے اس کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ مسائل عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ عزیز محترم، جن چیز سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مدت پوری ہو جانے سے مسا جاتا رہتا ہے اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو جو ہے کرنے کی حاجت نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ مسا کی مدت پوری ہو گئی اور قوی اندیشہ ہے کہ موزے اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے، یعنی ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو نہ اتارے اور ٹخنوں تک پورے موزے کا نیچے اوپر اگل بغل ایڑیوں پر مسا کرے کہ کچھ نہ رہ جائے۔ موزے اتار دینے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ ایک ہی موزہ اتارا ہو۔ یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو جاتا رہا۔ موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گٹو سے پنجو تک ہے، پنڈلی کا اعتبار نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے تو مسا نہ گیا، اگر اتارنے کی نیت سے باہر کی تو ٹوٹ جائے گا۔ موزے پہن کر پانی میں چلا اور ایک پاؤں آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا، یا اور کسی طرح سے موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو مسا جاتا رہا۔ اعضائے وضو اگر پھٹ گئے ہوں یا ان میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو اور پانی بہانا ضرر نقصان کرتا ہو یا تکلیف شدید ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کرے، اور جو یہ بھی مضر ہو تو معاف ہے، اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ کسی پھوڑی یا زخم یا فسد کی جگہ پر پٹی باندھی ہو کہ اس کو کھول کر پانی بہانے یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر نقصان ہو، یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو تو اس پٹی پر مسح کر لے، اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں ضرر نہ ہو تو دھونا ضروری ہے، یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہو تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور زخم کے گرد اگر پانی بہانا ضرر نہ کرتا ہو یا ہو تو دھونا ضروری ہے، ورنہ اس پر مسح کر لیں، اور اگر اس پر بھی مسح نہ کر سکتے ہوں تو پٹی پر مسح کر لیں، اور پوری پٹی پر مسح کر لیں تو بہتر ہے، اور اکثر حصہ پر ضروری ہے، اور ایک بار مسح کافی ہے، تکرار کی حاجت نہیں۔ اگر پٹی پر بھی مسح نہ کر سکتے ہوں تو خالی چھوڑ دیں، جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مسح کرنا ضرر نہ کرے تو فوراً مسح کر لیں، پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر سے پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو پانی بہائیں، پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ خاص عضو پر مسح کر سکتا ہو تو فوراً مسح کر لے، پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ عضو پر پانی بہا سکتا ہو تو بہائے۔ غرض اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو تو جتنی حاصل ہوتی جائے، ادنا پر اکتفا جائز نہیں ہے۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی باندھی گئی اور اس کا بھی یہی حکم ہے، تختی یا پٹی کھل جائے اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو تو پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جائے گا، وہی پہلا مسح کافی ہے، اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا، اب اس جگہ کو دھو سکیں تو دھو لیں ورنہ مسح کر لیں۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو یہ مسئلے عرض کیے کہ مسح کے متعلق تھے جو بھی تھے، تو عزیز محترم وہ تھے کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسائل میں نے عرض کی۔ کل کو انشاءاللہ زندگی باقی تو میں حیض کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور ان مسائل پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔